السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شفقت حسین غازی، آپ کا دوست۔ میں نے آپ کے لیے ایک یوٹیوب پہ چینل بنایا ہوا ہے شفقت حسین غازی کے نام سے۔ اس کے اندر اسلامی معلومات، قرآن اور صحیح احادیث، صحابہ کرام کے واقعات، احادیث وغیرہ کے بارے میں معلومات اور اس طرح کی تمام ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گی۔ ابھی میں نے اس چینل کو نیا شروع کیا ہے، تو میں اس پر کچھ کام نہیں کر پا رہا ہوں، کچھ فری نہیں ہوں، کچھ پریشانیوں میں ہوں، کچھ گھر کے کام وغیرہ یا بزنس وغیرہ کے حوالے سے تھوڑا میں اپ سیٹ ہوں۔ لیکن اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں روزانہ آپ کو ایک ویڈیو ضرور شیئر کیا کروں، اور اس کے لیے میں نے ایک ٹاپک سلیکٹ کیا ہے۔ اس ٹاپک کے اندر میں نے بڑی ریسرچ کی ہے اور کوشش کی ہے کہ میں اس کی ساری معلومات دے سکوں۔ وہ تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن کوشش ہے کہ میں اپنی جو بھی معلومات ہیں وہ میں آپ تک شیئر کروں، جو بھی صحیح معلومات ہیں، اور اس سے آپ بھی فائدہ اٹھا سکیں جس طرح کہ میں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ وہ ٹاپک ہے جی السلسلۃ احادیث ضعیفہ والموضوعہ، یعنی احادیث ضعیفہ اور موضوعہ کی آپ کو پہچان کروائی جائے گی۔ روزانہ ایک ایسی حدیث پیش کی جائے گی جو لوگوں کے اندر بہت زیادہ مشہور ہے اور لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، لوگ اس کے اوپر چل رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ واقعی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ لیکن حقیقت میں وہ کیا ہوتا ہے، اس کی تحقیق انشاءاللہ پیش کی جائے گی کہ یار یہ واقعی ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے یا مشہور کر دیا گیا ہے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور ہم آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ یہ تک نہیں سوچتے کہ یار جہاں سے یہ بات آئی ہے کیا اس کا سر پاؤں موجود ہے، یا ہم آقا کے نام پر لوگوں سے جھوٹ سنیں گے، لوگ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر کہہ دیں اور ہم چپ کر کے مانی جائیں گے۔ کیا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین جو ہیں اصلی، جو آپ کے تحقیق کے ساتھ ثابت فرامین ہیں، کیا ان سے جو بات ٹکرائے گی کیا ان کو بھی ہم حدیث مانیں گے؟ اس طرح تو ہم بالکل ہی دین کا ایک نیا حلیہ اپنے سامنے دیکھیں گے۔ جو جس کا جی چاہے گا وہ دین میں داخل کرتا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتا جائے گا۔ اگر یہ محدثین نہ ہوتے، احادیث کی تحقیق نہ ہوتی، جرح و تعدیل نہ ہوتی، تو آج ہمارے سامنے دین محفوظ کبھی بھی نہ ہوتا۔ جس طرح کہ بخاری اور مسلم وغیرہ کی احادیث محفوظ ہیں، انہوں نے محنت کی اور آج ہم ان کا پھل کھا رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی جو باقی احادیث کی کتب ہیں ان کے اندر کافی زیادہ احادیث ضعیف اور موضوع ہیں، اور جو ضعیف موضوع احادیث ہیں ان کی تحقیقیں وغیرہ جو تحقیقات کی ہیں محدثین نے، اور اس کے اوپر جو نقد و جرح کا کام کیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم وہ آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے ہر روزانہ کی بنیاد پر۔ انشاءاللہ کم از کم ایک حدیث ایسی پیش کی جائے گی جو تحقیق کے ساتھ ہوگی، اور اب آپ کا کام ہے آگے کہ کیا آپ اس پہ عمل کرتے ہیں یا اس کو ترک کرتے ہیں یا لوگوں تک پہنچاتے ہیں یا نہیں پہنچاتے۔ کیونکہ میں نے اپنا کام جو کرنا تھا وہ میں انشاءاللہ تعالی کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میں اپنی آخری دم تک میں آپ کو یہ کام ضرور پہنچاؤں گا آپ کے تک۔ جو میرے تک معلومات اور انفارمیشن پہنچتی رہے گی صحیح، پہلے میں اس کی تحقیق کرتا ہوں کہ کہاں سے یہ بات آئی ہے، پھر میں اس کے بعد لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں۔ تو بھائی تحقیقات کا دروازہ کھولیے، اور انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئیں گی، آپ اس سلسلے کو ضرور پسند کریں گے۔
کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو کوئی بات بری لگتی ہے یا کوئی میرا طریقہ کوئی ویڈیو بنانے کا اگر صحیح نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر کمنٹ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ کس طرح مجھے ویڈیو بنانی چاہیے یا کس طرح اس کی کوالٹی درست کر سکتا ہوں۔ باقی میں جو اپنا میرا علم ہے میں اس کے مطابق بول سکتا ہوں۔ ہاں کچھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو صحیح بولنے کا نہیں پتہ یا آپ کو ویڈیو بنانے کا صحیح نہیں پتہ، لیکن جی میں چاہتا ہوں کہ میں آپ تک کسی نہ کسی طریقے سے انفارمیشن شیئر کروں، جس طرح بھی مجھے آتی ہیں، جس طرح کی بھی آتی ہیں تو آپ ویڈیو کے اندر آپ وہ ساری انفارمیشن دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں ابھی آپ کو اس ویڈیو کی طرف لے چلتا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے لال بٹن کا سبسکرائب لکھا ہوا آئے گا، آپ اس کو کلک کیجئے، ساتھ ہی بیل بنی ہوئی ہے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو اس سلسلے کی یا کسی اور سلسلے کی آتی ہے تو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور آپ اس سے استفادہ اٹھا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر عطا فرمائے اور مجھے بھی اجر عطا فرمائے۔ ابھی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کے چہرے پر محبت سے نظر ڈالنے پر مقبول حج کا ثواب۔ حدیث کی تحقیق۔ حدثنا الحسن بن یوسف بن یزید نابقیۃ بن الولید عن عمار بن عبد الملک عن بحر السقاء عن ابن الحکم بن حبان عن اکرمہ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجل بار ينظر الى والديه او والدته نظرة رحمة الا كتب الله تلك النظرة حجة ومتقبلة مبرورة۔ صرف کی کا کام کرن دا دے میں کہا ساڈی سائیڈ کہتا نا گڈی میرے دی بھجی ہے، گڈی انڈر گراؤنڈ جا کے صحیح کیتی ہے۔ یہ حدیث ہے، حدیث کے اوپر میں نے پڑھے ہیں اس کے راویوں کو نام پڑھے ہیں۔ آگے حدیث اردو میں پڑھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نیک شخص بھی اپنے والدین یا والدہ کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی اس نظر کی وجہ سے اسے ایک حج مبرور کا ثواب دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اگر وہ دن میں 100 بار دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے بھی بڑا ہے، یعنی رب کا خزانہ وسیع ہے، جس کا حوالہ ہے مکارم الاخلاق لابن ابی دنیا صلۃ الرحم و اثرها فی توثیق اواسر، حدیث نمبر 215۔ اس کے راوی بحر السقاء پر محدثین نے شدید جرح کی ہے۔ یہ راوی بحر السقاء ہیں جی، اوپر یہ دیکھ لیں، یہ بحر السقاء ہے لکھا ہوا ہے، عبد الملک کے آگے بحر السقاء کا نام ہے۔ تو ان کے بارے میں کیا جرح کی گئی ہے وہ پڑھتے ہیں۔ بحر بن کنیز السقاء بصری ہے اور ان کی کنیت ابو الفضل ہے، متروک عن الحسن والزہری، یعنی امام حسن اور زہری کے نزدیک وہ متروک ہے۔ یہ اس کا حوالہ ہے الضعفاء والمتروکین للدارقطنی، صفحہ نمبر 128۔ یحییٰ بن معین فرماتے ہیں بحر السقاء کی احادیث لکھی نہیں جائیں گی۔ البحر الجرح و تعدیل، 1655، صفحہ نمبر۔ ہمیں بیان کیا آدم نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری رحمہ اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بحر بن کنیز محدثین کے ہاں کبھی نہیں ہے۔ یہ اس کا حوالہ بھی الضعفاء للعقیلی، 195، صفحہ نمبر۔ یزید بن زرع کہتے ہیں کہ گویا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی روایت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں اور ان کی احادیث لکھی نہیں جائیں گی، اور فرماتے ہیں کہ ہر ایک لوگوں میں سے مجھے محبوب ہیں ان کے مقابلے میں، یعنی مجھے ان کے مقابلے میں باقی سب لوگوں کی روایتیں قبول ہو سکتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ امام نسائی دارقطنی علی بن جنید کہتے ہیں کہ متروک ہے الضعفاء والمتروکین لابن جوزی، صفحہ نمبر 491۔ متروک الحدیث الضعفاء والمتروکین للنسائی، صفحہ نمبر 82۔ اور حربی کہتے ہیں کہ ضعیف ہے۔ ساجی کہتے ہیں کہ ان سے منکر روایات مروی ہیں۔ نیز فرماتے ہیں کہ حدیث کے معاملے میں بحر بن کنیز محدثین کے ہاں کبھی نہیں ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ محدثین کے ہاں بحر بن کنیز کبھی نہیں ہے۔ وہ قتادہ سے ایسی احادیث بیان کرتے ہیں تھے کہ جن کی کوئی اصل نہیں قتادہ کی حدیث میں، اور امام نسائی فرماتے ہیں جرح و تعدیل میں کہ یہ ثقہ نہیں ہے اور ان کی احادیث لکھی نہیں جائیں گی، اور ابن البرقی نے طبقہ میں ان کو متروکین میں ذکر کیا ہے۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ بحر ان میں سے ہیں کہ جن کی غلطیاں بہت زیادہ ہیں اور ان کو وہم بھی زیادہ تھا، یہاں تک کہ وہ اس مستحق ٹھہرے کہ ان کی حدیث کو چھوڑ دیا جائے، ترک کر دیا جائے۔ امام ابو داؤد سے بحر اور عمران کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بحر تو عمران کے بھی اوپر ہے اور بحر متروک ہے۔ تہذیب التہذیب،
صفحہ نمبر 773. بحر بن کنیز السقا ابو الفضل الباہلی بصری ابو الحفظ الفلاس ابو حفظ الفلاس کے دادا محمد بن سعد کہتے ہیں کہ 160 ہجری میں بحر فوت ہوئے اور وہ ضعیف تھے. فلاس کہتے ہیں کہ بحر محدثین کے ہاں کبھی نہیں اور سفیان ثوری رحمہ اللہ نے سے نقل کیا اور فرماتے ہیں کہ ان کی حدیث لکھی نہیں جائیں گی. سعدی کہتے ہیں کہ ساقط ہے. نسائی کہتے ہیں کہ متروک الحدیث ہے. یزید بن زرع کہتے ہیں کہ میں نے بحر السقا سے ایک حدیث کے سوا کچھ بھی نہیں لکھا. تو سنو آئین تو میں نے آپ پہ یہ حدیث بیان کر دی. ابن کثیر کہتے ہیں کہ میں نے بحر کو نشے کی حالت میں دیکھا اور بچے ان سے کھیل رہے تھے. سفیان کہتے ہیں کہ میں نے ایوب سے مزاح نہیں سنا اس کے علاوہ کہ انہوں نے بحر السقا کو ایک دن کہا کہ آپ اپنے نام کی طرح ہو اے ابو الفضل. یا سبحان اللہ. ابن عدی کہتے ہیں کہ بحر کی تمام روایت مضطرب ہیں اور وہ مخالفت کرتے ہیں لوگوں سے اسناد اور متون میں اور ان کی احادیث میں ضعیف ہونا واضح ہے. مختصر الکامل فی الضعفات صفحہ نمبر 287. شیخ الایمان صفحہ نمبر 266 جلد 10 صفحہ نمبر 266 میں حدیث نمبر 7475 ہے جس کے روایت کچھ اس طرح ہے. اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ فی التاریخ انا محمد بن حامد حدثنی مکی بن عبدان نہ الحسن بن ہارون نہ منصور بن مجافر نہ نحشل بن سعید عن الضحاک عن ابن عباس. یہ روایت مندرجہ بالا سند سے بھی مروی ہے جس میں ایک راوی نحشل بن سعید پر محدثین نے شدید جرح کی ہے. نحشل بن سعید پر جرح. نمبر 1 ابن جوزی کہتے ہیں کہ نحشل بن سعید احادیث چوری کرتے تھے اور پھر اس کے لیے اسناد گھڑتے تھے. ابو حاتم رازی کہتے ہیں کہ یہ کبھی نہیں، ان کی احادیث چھوڑ دی جائیں گی، حدیث میں ضعیف ہیں. ابن حبان البستی کہتے ہیں کہ یہ سقات سے وہ روایات بیان کرتے تھے جو ان کی احادیث نہیں ہوتی تھی. کہتے ہیں کہ ان کی احادیث لکھنا جائز نہیں ہے مگر تعجب کے لیے. امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں. ابو زیرہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہیں. ابو سعید بن عمرو کہتے ہیں کہ نحشل بن سعید ضحاک سے موضوع روایات بیان کرتے تھے. امام حاکم فرماتے ہیں کہ یہ ضحاک سے معضل روایات بیان کرتے تھے اور داؤد بن ابی ہند سے منکر احادیث بیان کرتے تھے. امام نسائی فرماتے ہیں کہ متروک الحدیث یعنی ان کی احادیث چھوڑ دی جائیں گی، یعنی ان کی احادیث قبول نہیں کی جائیں گی. اور ایک بار فرماتے ہیں کہ یہ سقا نہیں ہے اور ان کی احادیث لکھی نہیں جائیں گی. ابراہیم بن یعقوب کہتے ہیں کہ نحشل اپنی احادیث میں تعریف کے قابل نہیں ہے. اسحاق بن راہویہ نے ان پر کذب کا فتویٰ لگایا ہے اور ایک بار فرمایا کہ کذاب ہے. ابن حجر فرماتے ہیں کہ متروک الحدیث. دارقطنی کہتے ہیں کہ ضعیف. ذہبی کہتے ہیں کہ کمزور ہیں احادیث میں. سلیمان بن داؤد الطیالسی کہتے ہیں کہ کذاب. محمد بن اسحاق الصبحانی کہتے ہیں کہ متروک. امام بخاری فرماتے ہیں کہ نحشل سے معاویہ البصری نے منکر روایات نقل کی ہیں. یا ابن معین کہتے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں. ایک بار فرمایا کہ یہ ثقہ نہیں ہے، ایک بار فرمایا کہ ضعیف ہے. یعقوب بن سفیان نے نحشل کو سخت ضعیف قرار دیا ہے. اوپر جو جتنے بھی کمنٹس ہیں کہ ان کے حوالہ جات ہیں. الضعفاء للعقیلی 1910 صفحہ نمبر. الضعفاء والمتروکین 3551. تہذیب التہذیب 866. میزان الاعتدال 9127. خلاصہ تحقیق یہ روایات اپنے تمام طور کے ساتھ ضعیف ہے، یعنی دو روایتیں لی گئی ہیں، 2 طرق ہیں اس کے، تو ہر طرق کے اندر ایک راوی نحشل کے نام سے جو ہے وہ بھی محدثین کے ہاں ضعیف اور موضوع ہے اور متروک ہے. اور دوسرا جو پہلی روایت بیان کی گئی ہے روایت، اس کے اندر جو بحر السقا ہے وہ بھی ضعیف ہے. تو اس لحاظ سے یہ حدیث بھی ضعیف ہے. تو ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ والدین کے چہرے پر محبت سے نظر ڈالنے پر مقبول حج کا ثواب یہ ضعیف حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہذا اس سے بچا جائے.